جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ روحانی اور بارونق منظر اور منبر نور پر جلوہ بار علماء میں اتنے جوشیلے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، میری تقریر کی اب چندہ حاجت بھی نہیں ہے۔ نظامت اور شعر و شاعری کے جو شعلے ہیں میرے اندازے کے مطابق کافی دنوں تک آپ کو یہ گرم رکھیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارا جوان بیدار ہو گیا تو اچھے اچھوں کی نیند ہم ہو ہی جائے گی۔ بس ہمیں جگانا ہی ہے۔ ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق کی بات کرتے ہیں۔ میری تقریریں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جن لوگوں کو تکلیف ہے اور ہماری امیج ایک کٹرواد کی طرح پیش کرتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کب میں نے بم بارود کی بات کی ہے، کب میں نے گولی بندوق کی اور تیز نیزے تلوار کی بات کی ہے؟ کبھی اپنے نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں پکڑنے کی بات ہی نہیں کی۔ پھر بھی آپ کو خوف اتنا کیوں ہے؟ پھر بھی آپ کو ڈر اتنا کیوں ہے؟ ہاں، اتنی بات ہے کہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں کنکری بھی آ جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، ہم نہ تلوار کی بات کرتے ہیں نہ بندوق اور بم بارود کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، دل سے اور سینے سے نکلنے والی باتیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے پورا کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول امام علی مقام جو بغیر جنگ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنا مختصر سا خاندان لے کر کے نکلے ہیں، لیکن جب وہ کوفہ آنے والے تھے بیچ راستے میں آپ کو روکا گیا۔ آپ کے قافلے میں آنے والوں کی تعداد مختلف بتائی گئی ہے روایات میں۔ مسعودی کی روایت میں 135 لوگ تھے امام حسین کے ساتھ، اور دیگر روایات کے مطابق 82 لوگ تھے، 82 لوگ، عورتیں مرد سب ملا کر۔ شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، لیکن 72 ہو کہ 82 ہو کہ 135 ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد 4000 کا لشکر آیا، پھر اس کے بعد کل ملا کر 22000 کا لشکر آیا۔ یہ کون سا کمپیر کر کے تو دیکھیں، ایک آدمی کو روکنے کے لیے 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے۔ 80 لوگوں کو روکنے کے لیے اگر 22000 لوگ لگتے ہیں تو عقل آج بھی تسلیم نہیں کر پاتی۔ نوجوانوں تصور کرو، کیا آپ کے زمانے میں بھی، ہم تو 1400 سال پہلے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو گئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ سے اگر کہا جائے کیا 80 لوگوں کو روکنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی؟ آپ کہیں گے زیادہ سے زیادہ 800 لوگ، اور بھی اگر آپ کے اندر شدت ہے تو بولیں گے 8000 لوگ، لیکن یہ 22000 کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے اور باطل کے خیمے میں اہل حق کا رعب کتنا ہوتا ہے، اہل حق کا خوف کتنا ہوتا ہے۔ 1400 سال سے یہی نیم چلا رہا ہے، یہی دستور چلا رہا ہے، حق جماعت تھوڑی ہوتی ہے اور کفر کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اہل حق کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہ ہم 80 ہیں، بلکہ خوف انہی 22000 کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری تعداد کم ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے، ہمیں آج مائنورٹی کہا جاتا ہے۔
ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اسلحہ نہیں، بم بارود نہیں، طاقت نہیں، ہمارے تو نوجوان ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں، عہدوں پر بھی نہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے تخت تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سیاست میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں، اور جو کچھ پہنچ بھی گئے بیچارے وہ کسی اور کی جھولی میں گر گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مذہب و ملت میرے مصطفیٰ کے ناموس کی نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ اکا دکا ہو سکتا ہے، لیکن یہی مائنورٹی ہو، اقلیت کی تعداد ہی ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، یہ ٹی وی میں 24 گھنٹے صرف مسلمان ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ میڈیا ان کا ہاٹ ایشو اگر آج کے زمانے کا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد ہوگا، برقع ہوگا، داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ہم ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں ہندوستان میں۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ پڑھے لکھے بھی زیادہ نہیں ہیں، عہدوں پر بھی زیادہ نہیں ہیں، سیاست میں بھی نہیں ہیں، لیکن پھر ٹیلی ویژن میں کیوں زیادہ ہیں؟ ٹی وی میں، نیوز میں یہ زیادہ کیوں ہیں؟ تو جانکار لوگوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ساری دنیا آج تک وہ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی ہے۔ کربلا کا واقعہ بھول نہیں پائی، اس لیے کہ آج بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک بھی غلام حسین کھڑا ہو گیا تو پھر چاہے مقابل میں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، خطرہ اسی ایک سے ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے موت حادثہ نہیں، بلکہ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے۔ اگر حق کی راہ میں کٹ گئے، مر گئے، تو یہ ذلت نہیں، عیب نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک مولا تمہارے نام کا یہ اعلان فرماتا ہے کہ اسے اب کوئی مردہ نہ کہے۔ جو اللہ کی راہ میں مر گیا اب اسے مردہ بھی کہنے کو منع کر دیا گیا۔ اس لیے یہ تصور ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو وہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے، یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے۔ فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ ہاں، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے، یہ پھر جمع ہوتے رہیں۔ دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی۔ یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی۔ اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو۔ آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے۔
ये फांसी के फंदे, ये जेल की सलाखें, या तलवारों की चमक, या गोलियों की बारूद की बातें, ये सब हमारे लिए मेरे अजीजों मौत का डर नहीं बता सकती। इसलिए कि हजरत मुजफ्फर हुसैन कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई थी, जब उनको कैद किया गया था जेल में, तब उन्होंने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। इसलिए मैं जिस जगह जाता हूँ नौजवानों से एक ही बात का खिताब करता हूँ कि अपने सीनों से खौफ निकालो, डर निकालो, और इस बात का यकीन तुमसे ज्यादा किसको है कि हमारा राज़िक अल्लाह है। इससे ज्यादा कौन इस दुनिया में यकीन रखता है? आप हैं, मोमिन हैं, अल्लाह की जात पर यकीन है आपको। हमारे दाने दाने का राज़िक अल्लाह है और हमारी हर सांस का मालिक अल्लाह है। जब तक मेरा मौला न चाहे ये पूरी ताकतें मिलकर के मेरा बाल भी नहीं नोच सकेंगी, और जब रब ताला को मंजूर हो तो हम चींटी से भी हिलाक हो सकते हैं। ये कुदरत के फैसले हैं। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बड़ा मजमा, 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, ऐन खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायती काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गए निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ है, और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़्ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा, और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा है अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था, इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया, उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया, आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लग़्ज़िश भी नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूँ। किसका बंदा? कादिर का बंदा, कुदरत पर यकीन रखता हूँ। मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी, मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा, और अगर मेरी मौत न आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत तो हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। अजीजान गिरामी वक़ार, इस बात का मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अगर आप कादरी सिलसिले से बैत हैं तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ। आज इस तरह के जहरीले सांप अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आ भी जाएं, तुम्हें इस बात का यकीन रखना है, मौत और हयात का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत और हयात की कुदरत मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। और ये यकीन मैं आपसे कहता हूँ कि गौसे पाक के मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वाकया अर्ज करने का मकसद ये है कि हम कादरी गुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं। उनकी निस्बत से अगर हमारे सीने में थोड़ा बहुत भी अगर शुजाअत का जज्बा आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे अजीजों आज इस रूए जमीन का मंजर ही बदल जाएगा। लोग देख चुके तुम्हें डरा करके, धमका करके, उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि ये थोड़े पैसों में बिक जाते हैं या खौफ से थरथराते हैं, डर करके भाग जाते हैं, इसलिए दुनिया तुम्हें डराती है, धमकाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाने से रह गए, मैं यकीन के साथ कहता हूं बिजलियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन
تمہارا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم تمہارے استقامت پر مدد نازل فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جو لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہتے ہیں، مولا فرماتا ہے ان کی حفاظت کے لیے مولا فرشتے نازل فرماتا۔ جمے رہنا، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ آج تمہاری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ دیکھو موت تو آنی ہے، کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر آئے گی یا گھر کی چٹائی پر آئے گی، کہیں نہ کہیں آنا ہے، یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں۔ لیکن اگر قسمت سے موت اس حال میں آئے کہ میں میرے نبی کا پرچم بلند کر رہا ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس حال میں موت آئے تو اس موت کا کیا کہنا؟ میرے عزیزوں، بزرگوں نے فرمایا جو ناموس رسالت پر مر جاتا ہے، روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے سرانے پر مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ آج میں آپ کے سامنے دو چند جھلکیاں بتاؤں گا، واقعات کربلا تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ نے 10 روزہ مجالس میں تفصیل سے سن لیا ہوگا، دو چند ان کی جھلکیاں واقعات کربلا۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کربلا کے واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، ہاں صرف اور صرف واویلا مچھانے کے لیے نہیں، غم اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، ہم سے زیادہ غم کون کرے گا؟ مولا حسین کا، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سردار نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا کیا غم نہیں کرتے؟ غم ضرور کرتے ہیں، لیکن آج واقعات کربلا کو سننے والے اور بولنے والے دونوں کے لیے میں آج ایک بات بتا دوں، صرف اور صرف رونے دھونے کے لیے واقعات نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ ہر بزدل کو جوان شیر بنانے کے لیے واقعات کربلا سنائے جاتے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے، اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا۔ مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو، دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے۔ حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی۔ توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا، 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے۔ ان کے ذوم باطل میں یہی تھا، اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے۔
اقتدا ہم کریں گے. امام حسین مسلح پر ہیں, راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار, وہ اقتدا کر رہا ہے 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتدا کر رہا ہے, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں, اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتدا کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں, بڑا عظیم نکتہ ہے, اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتدا کرنے کو تیار کرتے ہیں, مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتدا تو ہوگی, لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ, راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا, کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے, امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے, محرم کا مہینہ ہے, 7ویں آ گئی, 8ویں آ گئی, اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو, 3 آپشن دیے تھے, کوئی قبول کر لو, لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے, مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا, پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے, 15000 یا 16000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا. اب یہ 9ویں محرم آئی ہے, توجہ چاہتا ہوں, 22000 کا لشکر. امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا, تم میری عظمت نہیں جانتے, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, حیدر کرار کا نور نظر ہوں, رسول اللہ کا نواسا ہوں, میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو, ان پر کوئی بات اثر نہ کرے. اس کے بعد حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا, وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو, وہ جنگ کرنے نہیں آئے, اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ. لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے, عمرو بن سعد یا شمر, ان لوگوں نے کہا اے حر, تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا, لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو, پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو, میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں. توجہ, حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے, مجھے جانے. ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو. حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. 22000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں. ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو. میرے عزیزوں, ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں, ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا. میرے عزیزوں, میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور ہے, حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو, اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی. اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا. حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے. جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا. جو اصل لب لباب ہے, جو خلاصہ ہے اس واقعے کا, وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں. نوجوانوں توجہ سے سنو, توجہ. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید, قدموں میں گرا, کہا مولا مجھے معاف فرما لے,
मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए, मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा हुर्र कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर्र बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से जानते हैं। सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे, वो जब तक साथी रहे खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिए। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर्र बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर और जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत देकर के उसको पासबाने इस्लाम बना सकता है, और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर्र बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाक़या आपको सुनाया। मुकाबला दूबदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर्र बिन यजीद जब घोड़े पर सवार होकर मुकाबले के लिए आया तो यजीदियों की तरफ से पहलवान आते रहे, सिपाही आते रहे, मुकाबला करते रहे। ये तन्हा हुर्र बिन यजीद का मुकाबला सुबह से लेकर के दोपहर तक चलता रहा। बाकी बहुत सारे मुकाबले हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जामे शहादत नोश करते रहे, ये जवाल के बाद। लेकिन हुर्र बिन यजीद का मुकाबला सुबह से चलता रहा। और मैंने जब तारीख में ये बात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि तन्हा हुर्र बिन यजीद अकेले घोड़े पर आया और यजीदियों से एक के बाद दीगरे लड़ता रहा। घंटों के मुकाबले के बाद जिन लोगों को हुर्र बिन यजीद ने मारा था उनकी लाशें गिनी गई तो 120 लाशें पड़ी हुई थी। यही बात मुझे करना, यही बात मुझे करना। तन्हा एक हुसैनी 120 को मार गिरा सकता है करबला के मैदान में। तुम सिर्फ ये सुनते हो कि हुसैन आजम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हुसैनियों ने जिनको काटा है वो क्यों नहीं सुनते? वो कम नहीं थे, बहुतों को फना फिन्नार किया। अब जो बात कहनी है वो ये है, हुर्र बिन यजीद खानदान हुसैन से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, अंसार में से भी नहीं है जो साथी वहां से आए थे, बल्कि एक दिन पहले तौबा करके हुसैनी बना तो दूसरे दिन की ताकत का हाल ये है। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक दिन का हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। क्यों ना भारी होगा?
आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु निस्बत कादरियत पर फख्र करते हुए कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने गिरामी, निस्बत कादरियत पर जब इतना फख्र है तो निस्बत हुसैनी पर कितना फख्र हो। मौला हुसैन की निस्बत ने अच्छे अच्छों को जवान कर दिया और उनके सगे भतीजे इमाम कासिम ने, जानते हो उम्र क्या थी इमाम कासिम की? यहाँ बैठे हुए अक्सर लोग उम्र में बड़े होंगे बहुत सारे, 19 साल की जवानी थी, 19 साल की जवानी। तारीख निगारों ने लिखा है इमाम कासिम जब घोड़े पर बैठ करके आए थे तो यजीदी खीमे में ऐसी खलबली मची, लोग ये कहते थे कि कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बड़े बेटे इमाम कासिम, मैंने ये भी रिवायत पढ़ी, इमाम कासिम जब घोड़े पर सिर्फ पहलू बदलते थे, पहलू बदलने, घोड़े पर इधर से उधर इस तरह पहलू बदलना, तो यजीदी खीमे के लोग कहते हैं जब कासिम बिन हसन घोड़े पर पहलू बदलते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। ये खौफ सीनों में हजारों के होने के बावजूद किसने तारी किया? मेरे अजीजों, वो रब्बे जुल जलाल है, गालिब हिकमत वाला, जिसने कुरान में फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलाउ इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। मौला फरमाता तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, अगर तुम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो। लोग तो सिर्फ करबला के मैदान में ये देखते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अली असगर की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, अब्बास अलंबरदार की शहादत हो गई, ये शहादतें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कंपैरिजन में मैं बताऊं, मैं अगर बताऊं किसने कितनों को मारा था, किसने कितनों को जख्मी किया था, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कट करके भी फतहयाब थे, वो शहीद हो करके भी फतहयाब थे। इसलिए कि यजीदियों के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे, तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे, क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरिया फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतहयाब हैं, हुकूमत वाले फतहयाब हैं, तख्त वाले फतहयाब हैं। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे, लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जा करके लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहाँ से हुकूमत की जाती थी, यहाँ से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहाँ दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहाँ पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहाँ पर खड़े न हो सकोगे जहाँ यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और जुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में,
پھراؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جام شہادت پوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزو، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، اور تمہیں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے کلئی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔ جانتے ہو بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے۔ الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے تھے، اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہیں، ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے، آپ بھی بنا لو، اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے علی مولا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس نے جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی ہیں، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ، دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو۔ یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں، تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے، بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں، میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو، بڑھاپا آنے تو دو، اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے۔ لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، میرے عزیزوں، دیکھا ہے آپ حضرات نے، حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں، 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار۔ ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا۔ طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں، ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد
آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے۔ میرے عزیزوں، ترکی میں جمال کم نہیں ہے، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں، ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزوں ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے، میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی۔ ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں، فوٹو میں کبھی دیکھا، فوٹو تو ہوتا ہی نہیں، کہیں کوئی ویڈیو دیکھا نہیں، پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا۔ میرے عزیزوں، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے، ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے۔ اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز۔ اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا
میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے۔ میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ اور پھر کہا گنگناتے ہوئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ شرق و غرب، شمال و جنوب، تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبت رسول، لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں۔ اور میرے عزیزو، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں ہوا۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے ہیں تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیاپن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون؟ جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔
تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے، تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا میں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتی، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینوں۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا، ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ وہ ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے، ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کہا اے جبرائیل،
حسین کو رہنے دو اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور ہے۔ پھر چندی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے۔ کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی۔ صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے رعب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام سے۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی۔ دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا، تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی، اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی۔ کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے، اور وہ شہزادے کے اندر جو رعب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا، خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو۔ 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے، آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے. زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں. وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ. یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے. سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں. یہ مقام تھا امام حسین کا. بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں. حضرت عمر خطبہ دینے لگے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں. دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں. جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے. اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا. جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے. یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں. بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین. تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے. حضرت علی نے بھی منت کر لی. تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے. وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی. یہ دن کی مزدوری تھی ان کی. دن بھر کام کر کے آتے، روزہ رکھ کر کے گئے تھے، کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے، اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو. 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 روٹیاں بنی تھی اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے. تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا. کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟
افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے. کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے. افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی ہے، اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا. مسکین تو لے کر چلا گیا اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے. رات کو اسی پانی سے سحری بھی. دوسرا روزہ تھا. حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری، اور آٹا لائے، 5 روٹیاں بنی، اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے. اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈال دی، کہا صبر کر لو، ہم پانی پی لیں گے. پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے، اور اس دن اسی طرح سے سحری کیے. اور تیسرا روزہ تھا. کون رکھ سکتا ہے میرے عزیزوں؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے. تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے. اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بنی. اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے. جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا. قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا. اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے، وہ سخی گھرانہ ہے. آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈال دی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا، اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی. تیسرا دن گزرا تھا، اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی جھکے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے، اور آئے آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی، سناٹا ہے گھر میں. دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے، دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ الگ، حضرت علی الگ. یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہیں جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا. اسی طرح بیٹھے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے. آیت لے کر کے آ گئے. قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے رسول پاک، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے، اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے. اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا، نہ یتیم گھر پہ آیا تھا، نہ قیدی گھر پہ آیا تھا. وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا. اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے خانے نعمت اتار رہا ہے. یہ وہ گھرانہ تھا. کیا اس صبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچپن میں جہاں اتنا صبر سکھایا گیا ہو؟ بچوں نے یہ الجھ کر کے کہا ہو کہ ماں کیوں دے رہی ہو روٹیاں، ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھو. یہ وہ آداب تھے، یہ وہ پرورش تھی جو کربلا کے میدان میں ان کو جبل استقامت بنایا ہوا تھا. ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. یہ اچانک آئی ہوئی پرورش نہیں تھی، اچانک ملی ہوئی تربیت نہیں تھی. ان کی گٹھی میں گھول کر کے پلائی گئی ہوئی تربیت تھی. حسنین کریمین کو یہ صبر و استقامت ان کی ماں اور ان کے باپ نے اس وقت سے دیا ہے جب ابھی وہ شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے. عزیزان گرامی وقار، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک جملہ، ایک لفظ یاد کر لو، بس کافی ہے. آج میرا میسج اتنا ہی ہے. استقامت ہے صرف اور صرف ظلم سہ کر کے مر جانا، یہ کوئی کمال کی بات ہے. ظالم کے سامنے ڈٹے رہنا اور حق بات کا اعلان کرنا، یہ استقامت ہے. اور یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے. ساری کرامتیں، جو بھی ولی کرامت دکھاتا ہے وہ نبوت کا پرتو ہوتا ہے،
معجزے کا پرتہ ہوتا ہے، نبی معجزہ دکھاتے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اژدھا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا. یہ معجزہ ہے. اور ولی سے جو کام صادر ہوتا ہے ایسا جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. ولی سے کرامت ثابت ہوتی ہے. بہت سارے اولیاء کرام سے کرامتیں صادر ہوئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت ہیں. سرکار غریب نواز کی کرامت ہے. بہت سارے اولیاء کرام کی بہت سی کرامتیں. انہوں نے کبھی پانی پر اپنے مصلے بچھائے، کبھی ہواؤں میں چل کے دکھائے، یا پھر محیر العقول کام جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ سب کرامتیں دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے، ایسا کیسے؟ اور آج بھی سارے لوگ اسی چکر میں باباؤں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی چمتکار دکھ جائے، چمتکار نظر آ جائے. چمتکار دیکھنے کے لیے انسان پاگل ہو جاتا ہے. اسی جو آپ کی زبان میں چمتکار اور کرامت الگ چیز ہے. جادوگر کوئی چیز دکھا رہا ہے وہ چمتکار ہے. کرامت دیکھ کر کے تم یہ سمجھنے لگتے ہو اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے سامنے کوئی بابا ہوا میں اڑ کے دکھا دیا تو ہو گیا پھر تمہارا، ساری چیزیں اس کے پیچھے قربان. اس سے پہنچا ہوا کوئی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر حق بات پر اٹل ہو جانا استقامت اس سے بڑھ کر کے. وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے. کرامت کیا ہے امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو. حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے. سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی ہے. تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا. تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا. کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا. وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے. انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا. لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر. یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو. اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں. اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے. جلنے والے ہوں گے، کڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے. امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے. سچ بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا، جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا تھا. وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے. جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے،
کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دی تھی۔ ہاں ہم کو پتا ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا، وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی، اس میں کہیں قبر کھو گئی۔ یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا، فوج رکھتا تھا، تاج رکھتا تھا، تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا، اس کا سوال ایسے۔ پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور کربلا جاؤ، سوچو ایک کھلا چٹیل میدان تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا، اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ گے کہ وہ میدان کہاں ہے تو تمہیں میدان نہیں ملے گا، ہر جگہ آبادی ہی آبادی۔ ایک حسین و جمیل شہر ہے، اور لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کے شہزادوں کو، اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا، جسم کو الگ کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے، حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ اب بھی بادشاہ ہے، اب بھی شاہ ہے، اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں۔ میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے، چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ استقامت کے ساتھ رہنے والے کے لیے ملائکہ اتارے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا امتحان اسی استقامت کو لے کر کے ہے، کتنے جمے رہو گے، کتنے ڈٹے رہو گے، یہی امتحان آنے والا ہے۔ آگے بھی دیکھنا، اس زمانے میں بھی دیکھنا، تمہاری ٹوپیاں اتاری جا رہی، تمہاری داڑیاں نوچی جا رہی، تمہارے برقعے، تمہارے حجاب سب سوالیہ نشان ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو اتنی کھجلی ہے کہ اذان کی آواز سے بھی پورے جسم میں کچھ لوگوں کو کھجلیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں اتنی ہیں کہ سب اتار دو، کوئی اذان کی آواز نہیں۔ صدیوں سے جو اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، آج پتہ نہیں پاگلوں کے دماغ میں کون سی چیز سوار ہے، کون سا شیطان سوار ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی ابھی کے بنے ہوئے شیطان ہیں، شیطان تو پرانے ہیں، لیکن امتحان کی گھڑی تمہاری ہے، وقت ابھی ہمارے امتحان کا آ چکا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے طوفان، بہت ساری آندھیاں آئیں گی، اگر تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو امن میں ہو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے لیے فرمایا تھا وہ زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے۔ وہ اس زمانے میں ہم آ چکے ہیں جہاں ایمان کا سودا ہونے لگ گیا ہے۔ لوگ تو آج، مجھے پتا ہے میں ہر چیز پر بات کروں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی، ہماری قوم میں سب سے زیادہ وہ غدار لوگ موجود ہیں
جو چند ٹکوں کے لیے، جو چند پیسوں کے لیے مخبری کیا کرتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں، ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اپنی قوم کی خبریں جا کر کے لوگوں کو پہنچانا، پولیس کو خبر دینا، اس کو خبر دینا، نیتاؤں کی چاٹو گیری کرنا، یہ سب چیزیں تمہارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ تم تو خیر امت ہو، حسین اعظم کے غلاموں میں تمہارا نام ہوتا ہے۔ تمہارا سینہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی تمہیں کوئی غلامی پہ جھکا نہ سکے، لیکن جو لوگ غلامی کو پسند کر کے تلوے چھاٹنا چاہتے ہوں، یاد رکھنا اس دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی بڑی ذلت ہے، بہت بڑی ذلت کا توق اٹھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے باز آؤ اے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، لالچ پر، پیسوں پر، تھوڑی سہولت دینے پر اگر تم بک جاتے ہو تو تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی بدنصیب نہیں ہوگا، کوئی بدنصیب نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے منافقین کے رد میں اللہ نے کتنی آیتیں اتاری، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ کون ہے وہ منافق؟ جو چہرے سے مسلمان دکھتے ہوں، اندر سے کافر ہوتے ہیں، یہ دغا باز، دھوکے باز۔ آج پتہ ہے آپ کو ایران کی اس لڑائی میں سب سے زیادہ اسے نقصان کس چیز سے ہوا تھا؟ میں اس جنگ پر بات نہیں کر رہا، لیکن اس مقابلے کو آپ اپنے سامنے جو پیش آ رہی ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے سمجھو۔ سب سے زیادہ یہودیوں کی طرف سے نہیں، ان کی قوم میں موجود ان کے غداروں سے تھا، جنہوں نے جگہ جگہ بم اڑائے، جگہ جگہ اسرائیل کا کام کیا وہاں پر۔ یہ سارے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ان کو کیا فائدہ تھا؟ ان کو کیا چیز ملنے والی تھی؟ بس تھوڑے سے پیسے یا تھوڑی سی سہولتیں یا تھوڑا سا دنیا کا عیش ملتا۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی میں کبھی آفر آئے تو ٹھکرا دینا، اس لیے کہ رسول اللہ سے غداری کبھی نہیں کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں بھی تمہیں منہ دکھانا ہے اور حشر میں بھی منہ دکھانا ہے۔ آج تمہاری دشمنی بھی اگر کسی مسلمان سے ہو جائے تو اس کی خبر گیری کرنا یا اس کی جاسوسی کر کے دوسرے تک پہنچانا، یہ سخت قبیح کام ہے، بہت ہی برا فعل ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے جو اس طرح کے کاموں میں مصروف ہے۔ غداروں سے بہت بڑا نقصان ہے۔ آج استقامت کی بات میں کر رہا ہوں، ایسے حالات بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، تمہارے اپنے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، لوگ چھوڑ کر کے غداری کریں۔ آپ کو میں بتاؤں، میں قید کے حالت میں تھا، 22 دن تک مجھے ادھر سے ادھر گھمایا جا رہا تھا انویسٹیگیشن کے نام پر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی آتنکوادی پکڑ کر کے لائے، پورا جلوس لے کر کے گھوم رہے۔ ارے دو جملے کیا بول لے جس کی بنیاد پر اتنے ساری تم نے گھما دیے ساری چیزیں۔ میں کبھی بولتا نہیں اس چیز پر، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا آفیسر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہو، اسے تو 5 چیزیں معلوم تھی، وہ یہ چیزیں پوچھ رہا ہے، لیکن سامنے مجھے خود اس نے بتایا تھوڑی دیر کے بعد میسج آتا ہے، پھر میسج آتا ہے، پھر میسج آتا ہے، اور وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ دیکھو آپ کے فلاں حضرت نے میسج دیا، آپ کی اس تقریر کی کلپ ان کو بھیجیے، یہ بھی پوچھو ان سے، یہ بھی پوچھو ان سے۔ مجھے سب پتا ہے، میں کبھی اس چیز کو اظہار میں نہیں لاؤں گا، لیکن اس کا انصاف اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا، اور جب رسول اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے تو دیکھنا ہم کس کے ساتھ ہوں گے اور تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ دیکھنا اس بات کو، ایک بندہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کفار و مشرکین کے نرغے میں بیٹھا ہو اور تم اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اس کے سامنے ہماری جاسوسی کرتے ہو اور اس سے کہتے ہو کسی حالت میں چھوڑنا مت، کسی حالت میں چھوڑنا مت، اور وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ گھبراؤ مت، ہم تو اپنا پروسیس کریں گے، اور ایسے لوگ ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو بھیجتے رہتے ہیں، ہم تو اپنا کام ہی کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ کام اپنا کر رہے ہوں گے لیکن دل پر چھریاں چلتی ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں؟ تمہارے لیے رسول اللہ کی ناموس بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، حضور پاک کی عزت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس چیز سے آج پوری قوم پریشان ہے۔ بڑی بڑی جنگیں اسی لیے ہاری جاتی ہیں جب قوم کے اندر منافقین موجود ہوتے ہیں۔ آج اس چیز کے اپنے دل کو بھی پاک رکھو۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ٹیپو سلطان یوں ہی نہیں مرے تھے، ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے ہاتھ میں دینے والا بھی غدار موجود تھا، مسلمان تھا۔ یہ ساری غداریاں آج جو آئی
کتنے تو ایسے ہیں پہلے ہی سے جا کر کے کہہ دے مسجد میں یہ ہو رہا ہے، مسجد میں یہ ہو رہا ہے. یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارے چہرے کالے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اللہ فرماتا اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور وہ سب ظالم آج دیکھنے کو آ رہے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں، ہم حسینی ایمان رکھتے ہیں اور حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ساری قربانیاں ہو جائیں مگر ایمان کا سودا کرنے کی نوبت